بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ حقیقی طور پر آزاد ہونے کا واحد طریقہ ناکامی کے خوف سے آزاد ہونا ہے۔ وہ انسان بہت بدقسمت ہے جو مستقبل سے خوف کھاتا ہے۔ جب ذہانت، تعلیم اور کوئی بھی عمل ساتھ نہ دے تب صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیں۔ محبت تو وہ ہے جو وقت اور حالات کے بدلنے پر بھی نہ بدلے۔ لوگوں کو جتنی مرضی وضاحت دے دیں، جن کے دل میں بغض ہو وہ آپ کو کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ دبے ہوئے احساسات کبھی نہیں مرتے، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے اور بعد میں بدصورت انداز میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ جو تھوڑے سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی چیز سے بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ گھڑی اپنے پاس لازمی رکھو تاکہ اچھا اور برا وقت ہمیشہ یاد رہے۔ سچ بولنا اور سننا دونوں ہی بڑے مشکل کام ہیں، لیکن سچ بولنے سے دل کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی اور چیز نہیں دے سکتی۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے ہزار درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے۔ جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا ہے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیوں نہ کہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت سی قیمتی مددگار ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والوں کو علم ہو جائے کہ کیسی کیسی رحمتیں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بے وقوفی ہے، کیوں نہ کہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اس آنکھ سے بچو جو برائی کو تیزی سے دیکھتی ہے اور اچھائی کو دیکھنے میں سستی کرتی ہے۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بنو۔ لوگ آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں یہ اہم ہے۔ تم اس دنیا کی پرواہ کرتے ہو
جو تمہاری مشکل میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والی۔ آپ کی زندگی کو اور آپ کو برباد کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود بھی آگے بڑھنے نہیں چاہتے۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے، اور سچ تو یہ ہے ہمیں اپنا درد تو درد لگتا ہے لیکن کسی کا درد مذاق لگتا ہے۔ آپ کی منزل وہ نہیں جہاں آپ ہیں، آپ کی منزل وہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مضبوط بننا چاہتے ہیں تو لوگوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اپنے آنسو خود صاف کرنا سیکھیں۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو، کیوں نہ کہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد ہمیشہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ تکبر ایک ایسی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتی ہے۔ ذلت کے لباس کا کوئی نام نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پر پورا آ جاتا ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ مطالعہ کرنے سے بھی اگر آپ کی نفرت میں کمی نہیں آ رہی تو سمجھ جائیں آپ غلط کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ حوصلہ چاند کو پانے کا ہونا چاہیے، کیوں نہ کہ اگر آپ ناکام بھی ہوں تو تاروں کے درمیان ضرور رہیں گے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ ماحول وہی رہتا ہے، بس انسان تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، چاہے اس میں کوئی خوبی ہو یا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی سزا ضرور ملے، لیکن اپنے لیے ہم معافی اور رحم چاہتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں ان کی خوشی میں کبھی کمی نہیں آتی۔ انسان کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ وہ باطل کو طاقتور دیکھ کر اس کی غلامی پر آمادہ ہو جائے۔ برا وقت آنے سے پہلے اس کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ اپنے سے نیچے لوگوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ پیش آئیں۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ کچھ باتیں سمجھانے سے نہیں خود پر بیت جانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس خدا برا وقت نہ لائے۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں ہے بلکہ زندگی کا ایک اہم حصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیوں نہ کہ میں ایک خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ ہو۔ جو شخص آپ کو اچھے اور برے سے نہیں روکتا اس شخص کو چھوڑ دیں، کیوں نہ کہ وہ آپ کے ساتھ صرف اپنے فائدے کے لیے ہے۔ ہارنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہارنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی خامیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی خوبیوں کی وجہ سے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جو خواتین خود پر زیادہ توجہ دیتی ہیں وہ عموماً گھر سے لاپرواہ رہتی ہیں۔ سچ چٹان کی طرح قائم و دائم رہتا ہے اور صحیح وقت پر سامنے آ جاتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کا کوئی راز موجود ہو خود کو عذاب ڈالنے کے مترادف ہے۔
جب کوئی شخص ایک جگہ سے دوبارہ دھوکہ کھا چکا ہو تو اس کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو اس دھوکے سے بچائے۔ بے وقوف لوگوں کی زبان خنجر کی طرح ہوتی ہے جس سے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے دکھ اور تکالیف سنیں، آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی۔ دنیا کی تاریک ترین برائیوں میں سے ایک یقیناً کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دینا ہے۔ ہمت مت ہارو، کیوں نہ کہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ جتنی تباہی ایک غیر معیاری درسگاہ اور تنگ ذہن استاد پھیلاتا ہے، اتنی تباہی بڑی بڑی جنگوں سے بھی نہیں ہوتی۔ سر اٹھا کر جینے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جبکہ سر جھکا کر جینے کا معاوضہ ملتا ہے۔ قلم کو قتل کرو گے تو الفاظ بندوقوں سے ہی نکلیں گے۔ جہاں سوچ غلام ہو وہاں زنجیروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ریاست کے اندر ایک مخصوص طبقے پر قانون مسلط کرنا بہت سے باغیوں کو جنم دیتا ہے۔ بزدل ہمیشہ اپنوں سے لڑتا ہے، دشمنوں سے نہیں۔ اگر آپ کسی ناانصافی کو دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے بارے میں سب کو بتائیں۔ میں نے صرف قبرستانوں، ہسپتالوں اور بڑھاپے کی دہلیز پر سچی محبت کی جھلکیاں دیکھی ہیں۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ ان کا درد مر جائے۔ نماز کو اپنی محبت بنا لو، پھر دیکھنا نہ دل ٹوٹے گا اور نہ ہی اللہ روٹھے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیوں نہ کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سچی باتیں، مشکل راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ سب نے کہا وہاں جاؤ جہاں تمہاری قدر ہو، چنانچہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ گئے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرو۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ قرآن مجید آپ کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن مجید کو کھولنا ضروری ہے۔ دنیا کے سامنے رونے سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لو۔ کسی کو معاف کر کے اچھا ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جو دعا سے نہ مل سکتا ہو؟ کچھ تو بہتر لکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے، جو دل ہر دفعہ صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔